अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 10 द ज्यूल ऑफ वर्ड। इस चैप्टर की टेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम। अब तक हमने अब्दुल रहमान के बारे में जाना। हमने जाना कि किस तरह 750 ईस्वी में अब्दुल रहमान के ख़ानदान के तख्त को पलटा गया। अब्बासियों ने उनके ख़ानदान के तख्त को पलटने के साथ साथ उनके ख़ानदान के कत्ल भी किए। उन्होंने किसी को जिंदा ना छोड़ा। खुशकिस्मती से वहाँ से अब्दुल रहमान बच निकलने में कामयाब हुआ। किसी तरह बचते बचाते वो स्पेन आ पहुंचा और स्पेन आके अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। अब्दुल रहमान का दौरे हुकूमत एक शानदार दौरे हुकूमत कहलाता है। वो एक बहादुर हुक्मरान था। पूरे स्पेन पे उसका रोबो दबदबा था। बहादुरी के साथ साथ उसने हुकूमत के तमाम तर मामलात को अहसन तरीके से चलाया। उसने अपने आप को, अपने मुल्क को एक बेहतरीन फौज की मदद से मजबूत किया। फिर उसने अपने शहरों की तरक्की और फलाह पे तवज्जो दी। शहरों को खूबसूरत बनाया, साफ सुथरा पानी मुहैया किया। मजीद आज के लेक्चर में देखेंगे कि उसने किस किस्म की इस्लाहात मुतारिफ करवाई, कितना अरसा उसने हुकूमत की और कब और कैसे उसकी वफात हुई। तो चल के देखते हैं चैप्टर की टेक्स्ट। चैप्टर की टेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पॉइंट से देखते हैं कि चैप्टर में मजीद राइटर क्या बता रहा है। The mosque had a forest of stately columns and spacious outer court. प्रीवियस लेक्चर हमने जहां तक प्रीवियस चैप्टर देखा उसमें हम देख रहे थे कि अब्दुल रहमान ने वहाँ एक बुलंदो बाला शानदार मस्जिद तामीर करवाई। तो इन पैराग्राफ्स में उस मस्जिद के बारे में जान रहे हैं कि वो मस्जिद किस किस्म की थी और किस कदर मशहूर थी। The mosque had a forest of stately columns and spacious outer court. वो मस्जिद बेहद शानदार थी। बुलंदो बाला सतूनों के साथ साथ एक कुशादा सहन भी उसमें रखा गया। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से वो मस्जिद बहुत बेहतरीन थी। लेटर इट वाज चेंज इनटू कैथेड्रल। मुसलमानों के दौरे हुकूमत के बाद उस मस्जिद को कलीसा में बदल दिया गया। It's popular today as La Mezquita. आज भी ये मस्जिद, ये कलीसा बहुत ही मशहूर और मारूफ है। पहले ये मस्जिद थी लेकिन बाद में इसको कलीसा में बदल दिया गया, लेकिन इसका नाम आज भी मस्जिद से मुत्तसिल है। ला मेज़कुटा के नाम से ये आज भी मशहूर है। अब्दुल रहमान also focused on intellectual betterment of people. अब्दुल रहमान एक अजीम मुसलमान हुक्मरान था। उसने अपने आप को, अपने मुल्क को मजबूत तर भी बनाया। उसने अपने शहरों को खूबसूरत भी किया। उसने अपनी अवाम के मादी फलाहो बहबूद पर भी तवज्जो दी। लेकिन वो इस सब पे काने ना रहा, बल्कि उसने अपने लोगों की इंटेलेक्चुअल बेटरमेंट भी चाही। उसने चाहा कि उसके लोग तालीम और तहजीब के हिसाब से भी आगे बढ़ें। इसलिए उसने आम आवाम की इंटेलेक्चुअल बेटरमेंट के लिए भी काम किया। उस वक्त स्पेन एक मशहूर सकाफती मरकज बन चुका था। तो अब्दुल रहमान का दौरे हुकूमत देख रहे हैं हम कि उसने हर तरह से अपनी हुकूमत में बेहतर से बेहतरीन काम किए। जी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ में हम स्पेन की दारुल खिलाफा कॉर्डोवा के बारे में पढ़ेंगे। Cordoba had half of a million inhabitants
700 mosques and 300 public baths. کارڈووا کا بتایا گیا ہے کہ وہاں کتنے رہائشی تھے، کس قسم کی وہاں پہ کنسٹرکشن تھی۔ کارڈووا میں تقریباً 5 لاکھ رہائشی موجود تھے، 700 مساجد تھیں اور تقریباً 300 عوامی باث وہاں پہ بنائے گئے۔ کارڈووا ہر لحاظ سے ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ The royal palace named Al-Zahra was very splendid. وہاں پہ شاہی محل بنایا گیا جو کہ الزہرا کے نام سے مشہور ہوا۔ الزہرا محل میں 400 کمرے اور اپارٹمنٹ تھے، وہاں پہ ہزاروں محافظ رہتے، خلیفہ خود بھی وہیں پہ موجود ہوتا۔ عبد الرحمن started its construction in 836. 836 عیسوی میں عبد الرحمن نے الزہرا محل کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ تعمیر کے لحاظ سے الزہرا ایک پرشکوہ عمارت تھی۔ الزہرا کی عمارت میں استعمال ہونے والا پتھر، اس کی عمارت میں استعمال ہونے والا مٹیریل باہر کے ملکوں سے منگوایا گیا۔ انتہائی قیمتی پتھروں کا استعمال اس میں کیا گیا تھا۔ الزہرا کی کنسٹرکشن میں 10,000 ملازموں نے حصہ لیا، 10,000 کاریگروں نے 1500 جانوروں کے ساتھ 20 سال کے عرصے میں الزہرا کی کنسٹرکشن کی۔ الزہرا کی شان و شوکت کا اندازہ ہم اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اس پہ کتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کیا گیا۔ عبد الرحمن کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بھی اس کی آرائش پہ، اس کی خوبصورتی پہ توجہ دی۔ آج بھی اس کے کھنڈرات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں ہم الزہرا پیلس کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ الزہرا پیلس کس قدر خوبصورت تھا، کارڈووا کا سٹی کس قدر بہترین تھا۔ اب چل کے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح عبد الرحمن ریاست پہ خرچہ کیا کرتا، کس طرح شاہی آمدنی کو وہ ڈیوائڈ کیا کرتا تھا۔ The Caliph in palace surrounded with a bodyguard of slaves. الزہرا پیلس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ الزہرا پیلس میں خلیفہ اپنے محافظوں کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ تقریباً 3000 سے بھی زیادہ محافظ اس کے ساتھ موجود ہوتے۔ With their aid, Caliph controlled many social evils. اور انہی محافظوں کی مدد سے خلیفہ نے اپنے شہر میں بہت سے برائیوں پر قابو پایا۔ ڈاکہ زنی پر قابو پایا گیا، چوریوں پر قابو پایا گیا۔ عبد الرحمن نے ان کی مدد سے شہر میں بہت سے گناہوں، بہت سے برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ عبد الرحمن کا شاندار حکومت کا ہی یہ دور ہے جس میں کارڈووا ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ Commerce and agriculture flourished in that era. عبد الرحمن کے دور میں کامرس اور زراعت نے بھی ترقی کی۔ ایون یہ کہ ہم جس بھی فیلڈ میں نظر دوڑائیں، عبد الرحمن کے دور حکومت میں وہ فیلڈ ہمیں ترقی کی بلندیوں کو چھوتی نظر آتی ہے۔ نیکسٹ، رائل آمدنی، شاہی خزانے کی بات ہو رہی ہے اور عبد الرحمن کی ڈیتھ کا ذکر ہے کہ شاہی آمدنی جتنی بھی ہوتی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک حصہ فوج پہ خرچ کیا جاتا، ملک و قوم کی دفاع پہ خرچ کیا جاتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختص کیا جاتا۔ تیسرا حصہ شاہی خزانے کا حصہ بنتا۔ کارڈووا اتنا امیر اور ریاست اتنی زیادہ خوشحال کبھی بھی نہ تھی جس قدر خوشحالی عبد الرحمن کے دور میں آئی۔
عبد الرحمن نے ہر طرح سے اپنے لوگوں کی بہتری کا خیال کیا۔ اس نے ہر طرح سے اسپین کو ترقی کی راہ پہ ڈالا۔ عبد الرحمن died at 73۔ 73 سال کی عمر میں عبد الرحمن نے وفات پائی، جبکہ 20 سال کی عمر میں وہ عباسیوں سے اپنی جان بچا کے اسپین آیا تھا۔ ہم عبد الرحمن کی حکومت کا انداز دیکھ رہے ہیں، ان کا طریقہ کار دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے فوجیوں کی مدد سے، اپنے محافظوں کی مدد سے معاشرے میں پیدا ہوتی برائیوں کو کنٹرول کیا، انہیں ختم کیا۔ یہ عبد الرحمن کا ہی دور حکومت تھا کہ کامرس اور ایگریکلچر بھی ترقی کی راہ پہ تھے۔ عبد الرحمن کے دور حکومت میں شاہی آمدنی میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا اور اس آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ عبد الرحمن کی وفات کا جانا کہ 73 سال کی عمر میں عبد الرحمن نے وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن کہتا تھا کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں حقیقی خوشی کے صرف اور صرف 14 دن میسر آئے۔ اب چل کے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف۔ عبد الرحمن کی ڈیتھ کے بعد کے حالات دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو حکمران آیا وہ چیزوں کو صحیح سے نہ سنبھال سکا، حکومت کو صحیح طرح نہ چلا سکا۔ اسپین اور اس کے نزدیکی علاقے انتشار کا شکار ہو گئے۔ After his death, Spain faced many problems۔ عبد الرحمن دی فرسٹ کی ڈیتھ کے بعد اسپین نے بہت سے مسئلے مسائل کا سامنا کیا۔ عبد الرحمن دی تھرڈ controlled all the problems۔ جب عبد الرحمن سوم نے تخت شاہی سنبھالا تو اسپین ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر چکا تھا، تمام تر علاقے قبائلی جھگڑوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن عبد الرحمن نے تمام مسائل کو حل کیا۔ دوبارہ اس نے اسپین اور اس کے نزدیکی علاقوں کو فتح کیا اور انہیں ایک بہترین نظم و ضبط کے ساتھ چلانا شروع کیا۔ He was young and energetic۔ عبد الرحمن the first کی طرح وہ نوجوان تھا اور طاقت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ He reigned there for 50 years۔ پورے 50 سال اس نے اسپین پر حکومت کی اور اسپین کو عبد الرحمن the first کی طرح ہی بہترین طریقے سے چلایا۔ He was called Caliph۔ اس کی مختلف بات یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کا خطاب دلوایا، وہ خلیفہ کہلاتا تھا۔ ہوپ سو چیپٹر عبد الرحمن کے بارے میں ہے۔ عبد الرحمن کے دور حکومت میں عبد الرحمن کی وفات کے بارے میں جانا، اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کے بارے میں جانا۔ آپ کو اس سب کی سمجھ آ گئی؟ آل دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔